السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک میڈیا کے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے مختلف ڈرامہ سیریلز، فلمیں، ٹی وی شو اور کہانیوں میں جل پریوں کو خوب سنا ہوگا۔ خاص طور پر پاکستان کے سب سے خوبصورت جھیل سیف الملک کے متاثر مشہور ہے کہ چاندنی رات میں اسے جھیل پر پریاں اترتی ہیں، اور یوں ہی دیگر ایسی باتیں، کہانیاں اور داستانی زمانے زدے عام ہیں۔ ناظرین گرامی، جل پری ایک ایسے مخلوق کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پری نما ہو، مگر جل یعنی پانی میں رہتی ہو۔ جل پری سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ جل معنی پانی کے، جبکہ پری کے معنی خوبصورت کے ہیں، اور یوں جل پری سے مراد پانی میں پائے جانے والی خوبصورت مخلوق ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن حکیم ایسی مخلوقات کے متعلق کیا کہتا ہے، جل پری کی حقیقت کیا ہے، ایک امریکی چینل کے اس پری کے حوالے سے کیا دعوے کیے گئے، اور انسان نے جل پری کو کب اور کہاں دیکھا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اور ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی پیدا کیا، اور ان کی اس دنیا میں موجودگی ایک حقیقت ہے جس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ لیکن سائنس اپنی جدت کے باوجود ایسا کوئی طریقہ دریافت نہیں کر سکی جس سے مدد سے جنات کی موجودگی کا اندازہ لگایا جا سکے یا انہیں دیکھا جا سکے۔ لہٰذا یہ تو طے ہے کہ قدرت ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ تخلیق کر دیا۔ اسی طرح ایک اور دعا جو کہ ہم باتھ روم میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں۔ ناظرین گرامی، اس دعا سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اچھے اور برے انسانوں کی طرح جنات بھی نیک اور بد ہوتے ہیں۔ کچھ جن پاک جبکہ کچھ جن ناپاک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر ڈرامے اور فلم کہانیوں میں جن کا جو کردار دکھایا جاتا ہے وہ ہمیشہ منفی اور ڈراؤنا ہوتا ہے، اور جو ہمارے اذہان میں خوفناک اشکال تشکیل پا جاتی ہیں اور جس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین واضح بیان کر دیا، جنات نیک اور بد دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح مرد جن اور عورت جن بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ہم ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا، اس لیے اچھے مردیں اور عورتیں جن اور برے مرد اور عورتیں جن بھی پائے جاتے ہیں۔ برے جن عورت کو ہم چڑیل کے نام سے پکارتے ہیں، اور یقیناً یہ لفظ سن کر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی خوفناک شکل بن چکی ہوگی۔ لیکن ناظرین گرامی، ہمارا آج کل موضوع جل پری ہے، جس کے متعلق آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ پانی میں رہنے والی یہ خوبصورت مخلوق ہے، لہٰذا یہ کوئی چڑیل نہیں، اور ہم اکثر کہانیوں میں اس کے متعلق سنتے اور پڑھتے بھی آ چکے ہیں۔ جل پری کی حقیقت سے آج آپ کے سامنے پردہ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، برطانیہ کے ایک شہر سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے نورفولک کے ساحل سمندر پر جل پری کو مردہ حالت میں پایا۔ اس شخص نے اس کی تصویر اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈال دی، اور یہ تصویر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کا آغاز کر دیا، اور اس ریسرچ کے بعد سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ جل پری جات کی کوئی مخلوق اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ امریکی حکومت کی سائنسی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جل پری کی موجودگی کے حوالے سے کئی صدیوں سے بحث کی جا رہی ہے اور ہم لوگ داستانوں میں اس کا کئی مرتبہ ذکر بھی کر رکھے ہیں، مگر سائنس تحقیق جل پری کی موجودگی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ ایک امریکی چینل نے برطانوی شہر کی دعوے پر پروگرام بھی کر دیا، جس میں امریکی کی تارے نیشنل اوزر سروس نے دعویٰ کیا کہ جل پری اس زمین پر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اس ایجنسی نے اپنی ویب سائٹ پر واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جل پری کی تصویر اور کہانیاں پوری دنیا میں مستوی اور روایتی حصوں میں موجود ہے، مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق موجود رہی ہے۔ ایجنسی کے ترجمان کیرل کمنان نے بی بی سی کو اپنا ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جل پریوں کی حقیقت کی ترتیب کے لیے لکھے گئے تضمون کے وضع سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی
پریوں کی تصویر اور ان پر کام کا تجسس بنا۔ اپنے باضابطہ طور پر ہمیں لکھ کر بھیجا کہ جل پری کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت نے بھی اپنے شہری دعوے کا سچ نہیں مانا، بلکہ اعلان کیا کہ جو شخص جل پری کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوگا، حکومت اس کو $10 لاکھ انعام کے طور پر عطا کرے گی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایک مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم پائلٹ آف دی کیریبین میں بھی جل پری کو شامل کیا گیا اور یہ دعویٰ دینے کی کوشش کی گئی کہ جل پریاں حقیقی مخلوق ہیں اور سمندروں کی گہرائی میں ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، انسان نے سمندر کی گہرائی تک رسائی تو حاصل کر لی، لیکن ایسی کوئی مخلوق آج تک انسان نے نہ دیکھی اور نہ ہی کوئی اس کا حقیقت سے تعلق موجود ہے۔ جب تک بات پریوں کی ہے تو قرآن مجید کی علم کی روشنی میں بتا دیا گیا کہ جنات کا تصور اس دنیا میں ایک حقیقت ہے۔ جس طرح بری عورت جن کو چڑیل کہا جاتا ہے، اسی طرح نیک اور پاکیزہ عورت جن کو پری کہا جاتا ہے، جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں صرف برے اور خوفناک اشکال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جنات کے نیک ہونے اور اچھے کردار کے مطابق آگاہ ہی نہیں کیا گیا۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کو اور پریوں کو مختلف شکلوں نے اختیار کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور ان کے بعد یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کے لیے یہ یاد رہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ کیا اختیار دیا تھا کہ وہ مختلف شکلیں وہ روپ ڈھال سکتے ہیں۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں کئی دفعہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ شخص ابھی محفل میں موجود تھا، یہ دراصل اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسان کی شکل دھار کر تم لوگوں کے سامنے آیا کہ تم لوگ خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، اب یہ خصوصی اختیار فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جنوں، پریوں اور چڑیلوں کو بھی عطا کیا یا نہیں، یہ اللہ اور اس کے پیارے نبی بہتر جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب یہ امر واضح ہو گیا کہ کسی عجیب مخلوق مثلا جنات، پریاں، چڑیل اور جل پری کو فلمیں اور ڈراموں میں فلم ڈائریکٹر اور کہانی میں اپنی فلم میں جان ڈالنے اور کہانی کے اندر ٹویسٹ پیدا کرنے کے لیے دکھاتے ہیں، جس طرح سے ایک مشہور ہالی ووڈ فلم دی گاڈزیلا میں ڈائناسور کو دکھایا گیا ہے۔ اب سائنس کے مطابق ڈائناسور اس زمین پر موجود تھے، لیکن وہ انسان کی پیدائش سے بھی کئی ہزار سال پہلے مر چکے تھے، اور آج باقی ڈائناسور بھی انسانی پیدائش ہیں، کئی صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے۔ تو کیا ان کی شکل ایسی مت اور عادت ایسی ہی تھی جیسی فلم میں دکھائی گئی ہے؟ یہ ایک جواب طلب سوال ہے۔ البتہ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں ڈائناسور جیسی مخلوقات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غیر فتنی اسپائڈر مین ہے جس میں ایک انسان کو مکڑی کے جالے کو ہاتھ کے اشارے سے ترتیب دینے کی صلاحیت دے دی گئی۔ حالانکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اور اس طرح کی خصوصیت والا نہ تو کوئی انسان اس زمین پر موجود ہے اور نہ ہی کبھی ہم نے اس کے مطابق زندگی میں سنا اور اسے دیکھا ہے۔ لہٰذا یہ تو واضح ہو گیا کہ ایسے کردار سائیکل کے لیے، کسی بھی چیز کی انٹریسٹنگ بنانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم جل پریوں اور ان کے متعلق جھوٹ اور غلط عام کہانیوں، ان سے منسوب توہم پرستی کے خیالات اور فلم دنیا کی غیر حقیقی کرداروں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ آئندہ سے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس سے انفارمیٹیو سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔